قائم آل محمد اور ہمارا یقین۔ ہمارا امام ہم سے اتنا قریب ہے کہ ہمارے الفاظ ہمارے کان میں بعد میں پہنچتے ہیں، پہلے مولا قائم سن لیتے ہیں۔ ہم کیوں اب تک اس عقیدے اور اس یقین سے بے بہرا ہیں؟ ہم کب تک دوسروں کے کھوکھلے دروازے پر دستک دیتے رہیں گے؟ ہم کب یقین کی جبین در قائم آل محمد پر رکھیں گے؟ کب اس در پر آ کر ضدی بنیں گے کہ مولا مجھے یہ چاہیے، مولا مجھے یہ چاہیے؟ کب الفاظ کے بجائے دل والا کنیکشن مضبوط کریں گے؟ وہ سامنے ہی ہے، قلب سے تو ذرا دیکھیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب میں ظہور کروں گا تو میرا شیعہ مجھے دیکھ کر بولے گا کہ میں تو آپ کو پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ تو پھر روزانہ مولا کو یقین کے ساتھ ڈھونڈنے کی نیت کرتے ہیں۔ مولا اور ہمارے درمیان صرف گمان کا فاصلہ ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم کہاں اور کہاں مولا تو ساتھ ہے ہمیشہ۔ ان کی نگاہیں ہم پر ہیں تو ہم سکون سے ہیں، ورنہ اس دنیا میں دشمن ہمیں کاٹ کھاتا۔ ہماری نگاہیں تو بشری تقاضوں کی وجہ سے مولا کو ڈھونڈ نہیں پا رہی، مگر دل، یہ قلب اس برحق سے رابطہ کیوں نہیں جوڑ پا رہا؟ آخر کہیں نہ کہیں تو کوئی کمزوری ہے جو آڑے آ رہی ہے۔ ہاں، اس کمزوری کا نام ہے یقین، اس کمزوری کا نام ہے تڑپ، اس کمزوری کا نام ہے پیاس۔ بس ہمیں جس طرح پیاس لگتی ہے بالکل اسی طرح ہمیں مولا کی تڑپ بڑھانی ہے۔ مولا کو ہر کام میں ساتھ ساتھ رکھنا ہے تاکہ گناہوں سے دور رہیں اور مشکلات قریب بھٹکنے بھی نہ پائیں۔ مولا فرماتے ہیں رات کو سوتے وقت مجھ سے سرگوشیاں کیا کرو۔ سرگوشیاں کیا ہیں؟ چپکے باتیں ہی تو ہیں۔ اس یقین کے ساتھ باتیں کرو کہ وہ سامنے ہے، بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ صبح اٹھ کر مولا کو سلام کر کے مدد مانگے کہ مولا آج میری مدد کیجیے گا کہ کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو جائے، میرے منہ سے گالیاں نہ نکلیں، میری نظریں گناہ کے مرتکب نہ ہو، میری نظریں گناہ کے مرتکب نہ ہو، میرے خیال پاکیزہ رہیں۔ مولا آج میرے انٹرویو ہے، مجھے نوکری چاہیے۔ مولا آج میرا پیپر ہے، مجھے 95 نمبر چاہیے اور بس چاہیے، بس آپ کو دینا پڑیں گے۔ ہم کیوں ضد نہیں کرتے ہم مولا سے کہ وہ تو ہم سے ہمارے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مانگنا اپنا حق تو سمجھیے کہ جس طرح والدہ سے ضد کرتے ہیں، اسی طرح جب کوئی غلطی ہو تو یاد رکھو کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، امام نے دیکھ لیا ہے، پھر سرگوشیاں کرو، مولا آئی ایم سوری، روتے ہوئے بولو، ندامت و شرمندگی کے ساتھ بولو، یقین کے ساتھ بولو کہ شفقت کرنے والے اور پھر گلے لگا لیں گے۔ معاملہ بہت آسان ہے، ہمارا یقین، بس یقین ہی تو سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ اس کے بعد زندگی میں صرف سکون ہے، اب وہ آسانیاں ہوں یا مشکلات۔ میں نے مجلس میں سنت کے ذاکر فرماتا ہے کہ اپنے گھر میں دسترخوان پر ایک فرد کی جگہ چھوڑو، جب بچہ پوچھے تو بتانا کہ مولا کے لیے جگہ مختص ہے۔ اسی طرح ایک خاتون سوتے وقت بھی برقع پہن کر سوتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں کرتی ہو؟ اس نے بولا کہ اگر میں سو رہی ہوں اور مولا کا ظہور ہو جائے تو میں برقع ڈھونڈوں گی یا پھر لشکر میں شامل ہونے کے لیے دوڑوں گی۔ مجلس میں ایک واقعہ اور سنت کے اس علاقے میں ایک مرد روزانہ تلوار اور گھوڑے کے ساتھ چوک پر کھڑا ہوتا تھا۔ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ امام جیسے ہی ظہور فرمائیں گے تو مجھے فوری طور پر جانا ہوگا۔ کسی نے ایک دن مذاق میں کہہ دیا کہ تم ادھر کھڑے ہو اور فلاں مقام پر امام کا ظہور ہو گیا۔ وہ سرپٹ دوڑا اس مقام کی جانب اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ یقیناً وہ مولا کے لشکر میں شامل ہوگا۔ یقین جانیے، بلکہ خود سے پوچھیں ہماری کیا تیاری ہے اپنے امام کے لیے؟ ہم خود کتنے تیار ہیں؟ کیا ہماری اللہ جل کی پکار میں روح موجود ہے، تڑپ باقی ہے، یقین ہے؟ نہیں، شاید ابھی ہم قلبی اور ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں۔ ہماری پکار رسمی ہے، شاید ہماری تڑپ وقتی ہے، شاید ہمارے یقین میں کمزوری ہے، شاید، بلکہ شاید نہیں، یقیناً۔ تحریر مدثر مہدی۔